الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرداً پانچوں نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فجر اور عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اولاً فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اسی لیے کیا گیا، اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے سے تھپکیاں دے دے کر خواب شیریں کی آغوش میں لے جاتے ہیں اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پڑا رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایک بندہ خدا میٹھی نیند اور آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت اکارت جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور، کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے اور شیطان ہیلوں بہانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہشات اور شیطان کے حربوں کے باوجود بارگاہ عزتی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم خاک میں ملا دیتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان 2 اوقات کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے باقی 3 نمازوں کا ادا کرنا گراں نہیں ہوتا۔ نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اس نماز کی حفاظت کی خصوصی تلقین کی گئی ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو نار دوزخ سے رہائی کی بشارت سنائی ہے۔ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت کے متعلق آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گناہ کرتے رہتے ہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز عصر پڑھتے ہو تو وہ تمہارے گناہوں کو دو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز مغرب پڑھتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو، جب نماز عشاء پڑھتے ہو تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو دو ڈالتی ہے، پھر تم سو جاتے ہو اور بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقام پر نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اے مسلمانوں
جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مصطفیٰ امت محمدیہ کو 5 جگانہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ عشق و محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔